بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کمپیریٹیو سکولز اور ریلیجن کے سبجیکٹ کے تحت ہم مطالعہ کر رہے تھے شیعیت کا، اور اس میں بھی ان کے بنیادی ترین کانسیپٹ امامت کا۔ تو خیر اس پہ رسپانس بھی آ رہا ہے بعض اہل تشیع کی طرف سے، خاص طور پہ ان کے جو ایران سے لوگ ہیں یا عراق سے ہیں، کربلا سے ہیں یا قم سے ہیں، تو وہ کافی سویلائزڈ ہیں اور مہذب انداز میں گفتگو کرتے ہیں اور اچھے سے اختلاف کا اظہار کرنا جانتے ہیں۔ باقی یہاں جو پاکستان میں ہیں، جو ذاکروں نے ایک ٹیم تیار کر رکھی ہے سوشل میڈیا کی، تو وہ زیادہ تر گالم گلوچ والے ہیں اور غصہ اتارنے والے ہیں یا چیزوں کو ادھر لے جاتے ہیں، نیگیٹو مطلب۔ بہرحال ایک سوال یہ آیا تھا کہ یہ جتنی آپ شروع سے ایک بحث کر رہے ہیں، ڈسکشن کر رہے ہیں شیعت کے اوپر، تو شیعہ ہے کون آپ کے نزدیک؟ اب مسئلہ یہ بھی ہے کہ ذاکروں نے ان کے ذہن میں یہ بٹھا دیا ہے کہ شیعہ وہی ہے جو 12 اماموں کو مانے، تو جو 6 امام مان رہا ہے، جو 3 امام مان رہا ہے، وہ تو شیعہ ہے ہی نہیں، تو آپ تو ہمارا ذکر تو کر ہی نہیں رہے۔ تو اصل میں یہ غلط فہمی ہے جس میں اثنا عشریہ مبتلا ہے کہ شیعہ ہم ہی ہیں، یا ایسی ہے جیسے بریلوی کہیں کہ جی سنی صرف ہم ہی ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ دیوبندیوں کو بھی نکال دیں، اہل حدیثوں کو بھی نکال دیں، یا اہل حدیث کہیں کہ جی اہل سنت صرف ہم ہی ہیں، ٹھیک ہے، یا حنفی کہیں کہ جی بس صحیح صرف ہم ہی ہیں۔ تو بس شیعہ فرقے تو بہت زیادہ پیدا ہوئی ہے، اور ان سب کی شیعہ نسبت اور ان کو شیعہ کہنا یہ سب ان کی کتابوں میں لکھا جاتا رہا۔ ہم نے کہا تھا نا کہ بیسک جو بنیادی سورس ہے نا ہمارا، وہ فرق و شیعہ کتاب لکھی ہوئی علامہ نوبختی کی ہے، جو ایک شیعہ عالم دین ہے 3 صدی ہجری کے۔ تو شیعہ فرقوں کے اوپر خود شیعہ حضرات میں ایک بنیادی ترین مصدر ہے، تو انہوں نے شیعہ کا ٹائٹل دیا ایسے تمام فرقوں کو کہ جو 12 اماموں کو بھی نہیں مانتے تھے۔ ہاں، اب یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ خود شیعہ حضرات میں شیعت کی کیا تعریف ہوگی، پھر خود شیعہ حضرات میں، کہ جس میں سارے ان کے سیکٹس آ جائیں۔ اصل میں بحث یہ پیدا ہوئی تھی کہ ہم نے ایک روایت ذکر کی تھی کہ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جو ساتھی تھے، ان میں سے ایک بڑی جماعت ان سے علیحدہ ہو گئی جنہیں خوارج کہا گیا، ٹھیک ہے، اور وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پہ کفر کے فتوے لگانا شروع ہو گئے، مشرک کہنا شروع ہو گئے۔ یہ اصول کافی میں روایتیں موجود ہیں۔ اب اس پہ لوگوں نے کہا کہ جی یہ اب اچھا ہے کہ اب شیعہ سیکس میں آپ خوارج کو بھی لے آئیں گے۔ بات اب یہ ایک کویسچن تو چلے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو ہم ایڈریس کرتے ہیں کہ شیعہ سیکس میں خوارج آتا ہے کہ نہیں۔ یہ ایک اہم سوال ہو سکتا ہے قابل غور کہ شیعہ کون ہے۔ اگر ہم خود شیعہ کتب سے اس چیز کو مطلب اخذ کرنا چاہیں، ایون کہ اثنا عشریہ کی بھی جو حدیث کے بنیادی مصادر ہیں، تو انہیں یہ ماننا پڑتا ہے بالآخر کہ شیعہ وہ ہے جو کم از کم حضرت علی کی ولایت، وصایت اور امامت کا قائل ہو۔ اس کے اوپر ان کی ساری کتابیں مرتب ہوئی ہیں۔ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ شیعہ وہ ہے جو 12 اماموں کو مانتا ہو، تو ان کا ذخیرہ حدیث سارا اڑ کے رہ جاتا ہے، کچھ بھی ان کے پلے نہیں رہ جاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے بڑے بڑے فقہا جن سے روایتیں ان کی کتابوں میں مروی ہیں، جنہیں یہ اصول اربعہ کہتے ہیں، اصول کافی ہو گیا یا اور ہو گئیں، ان میں بڑے بڑے فقہا تو فتحی ہیں جو 12 امام مانتی نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ 12 امام کیا، انہوں نے تو چھٹے امام کے بعد آپ سے اختلاف کر لیا، امام جعفر صادق کے بعد، ٹھیک ہے۔ تو اور بہت سے ایسے ہیں جو زیدی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں کہ جی وہ بتی ہیں، بتی شیعہ ان کو کہہ دیتے ہیں، لیکن شیعہ ان کو کنسیڈر کیا گیا۔ ان شیعہ سے اثنا عشریہ کی جو بنیادی حدیث کی کتابیں ہیں ان میں روایتیں بھی لی گئیں۔ تو خود شیعہ جو پورا ذخیرہ حدیث ہے وہ اس بات کے اوپر متفق ہے کہ شیعہ صرف اثنا عشری نہیں ہے، باقی بھی شیعہ ہیں۔ باقی ٹھیک ہے کہ جی یہ صحیح شیعہ ہے، وہ غلط شیعہ ہے، وہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو شیعیت میں بالآخر ان کو یہ ماننا پڑتا ہے۔ اگر وہ یہ نہ مانیں تو زیدی بھی نکل جاتے ہیں شیعت سے، اسماعیلی بھی نکل جاتے ہیں شیعت سے، کیونکہ اسماعیلیوں نے بھی کیا کیا ہے، چھٹے کے بعد 7ویں سے تو اختلاف ان کا بھی شروع ہو گیا، تو وہ بھی ان کے 6 اماموں کو نہیں مان رہے اثنا عشریہ کے۔ مسئلہ یہ ہے کہ پھر اسماعیلی یہ کلیم کریں گے تو اصل شیعہ تو ہم ہیں، اثنا عشری کہاں سے اٹھ کے آ گئے، اور وہ یہی کلیم کرتے ہیں۔ پھر یہی چیز جو ہے وہ اختلافی رہے گی کہ شیعہ کون ہے، پھر ان میں سے ایک ہی ہوگا، وہ پھر یا زیدی کو بنا لیں یا اسماعیلی کو بنا لیں، ہم اثنا عشریہ کو ہی کیوں بنائیں، کسی اور سیکس کو کیوں نہ بنا لیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو بھی تھوڑا سا شیعہ حضرات کو بھی ہمبل رہنا پڑے گا
ٹھیک، سنیوں سے اختلاف اپنی جگہ پہ، لیکن یہ ہے کہ جو شیعہ سیکٹس ہیں وہ ایک حقیقت ہے، اور ان کا امامت میں جو اختلاف ہے وہ ایک حقیقت ہے. آپ کی کتابوں میں ان کو شیعہ سیکٹس کے طور پہ ہی پیش کیا جاتا رہا. یہ تو یہ ہے کہ شیعہ کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں اور اس بات کو ایکسیپٹ اور تسلیم بھی کرتے ہیں کہ یہ سارے شیعہ سیکٹس ہیں، بھلے وہ 12 اماموں کو نہیں مانتے. تو اثنا عشریہ کے علاوہ زیدیہ ہو گئے، اسماعیلیہ ہو گئے، فتحیہ ہو گئے، سب کو وہ گمراہ کہہ دیں گے، ضال کہہ دیں گے، مضل کہہ دیں گے، لیکن وہ ان کو شیعہ سیکٹ یا شیعہ ٹائٹل دیتے ہیں، کیونکہ ان کے ہاں یہ ڈیولپمنٹ ہوئی یا انہیں یہ کرنی پڑی کہ شیعہ اصل میں وہ ہے جو حضرت علی کی امامت، وصایت اور ولایت کا قائل ہو. یعنی یہ ایک بارڈر لائن انہوں نے لگا دی اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان. اب یہ جو سوال ہے کہ کیا خارجی جو ہے وہ شیعہ ہیں کہ نہیں، ٹھیک ہے، تو خارجی شیعان علی تھے، حضرت علی کے ساتھی تھے، ٹھیک ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل کے لڑے، جنگ جمل میں لڑے، جنگ صفین میں لڑے، انہوں نے جانیں دیں، ٹھیک ہے. وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ولایت کے قائل تھے، امامت کے قائل تھے، وصایت کے قائل تھے، لیکن اس معنی میں نہیں جس معنی میں آج کے شیعہ قائل ہیں. ہاں، وہ اس معنی میں قائل تھے کہ جس معنی میں ہم نے کہا تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خلافت کے زیادہ حقدار ہیں باقی خلفاء کی نسبت، ٹھیک ہے. تو اس معنی میں وہ شیعان علی تھے. تو خوارج اصل میں حضرت علی سے یا ان کے شیعان علی سے علیحدہ ہونے والا ایک گروپ تھا. ہاں ٹھیک ہے، وہ ڈیویٹیڈ ہو گیا آپ کے نزدیک، آپ یہ کہہ لیں کہ جی وہ شیعان علی تھے لیکن بعد میں ان سے علیحدہ ہو گئے، لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں. جو جان دے رہا ہے علی کے لیے رضی اللہ عنہ، آپ یہاں بیٹھ کے صرف قصیدے پڑھی جا رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جو جنگ جمل میں لڑ رہے تھے، جو صفین میں لڑ رہے تھے، ٹھیک ہے، حضرت علی کی طرف سے، وہ شیعہ نہیں ہے. اگر وہ شیعہ نہیں ہے تو آپ کیا ہیں؟ آپ نے کیا کیا؟ تو مطلب جو بندہ اپنا جان مال سب کچھ خرچ کیے جا رہا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جہاں کوئی تھوڑا سا کریٹیسزم آتا ہے نا تو وہ پھر چیزوں کو اس طرح سے ٹویسٹ کر دیتے ہیں، ٹویسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بات ان کو ماننی پڑے گی کہ خوارج اصل میں شیعہ سے علیحدہ ہونے والا ایک سیکٹ تھا، اور انہیں اس کے اوپر غور کرنا پڑے گا کہ یہ شیعہ سے علیحدہ ہونے والا سیکٹ مطلب کیا نفسیات تھیں، کیوں علیحدہ ہوا تھا، کیا وجوہات تھیں. جو جان دے رہے تھے حضرت علی کے اوپر، جو مال خرچ کر رہے تھے، ٹھیک ہے، ان کے لیے، وہ کیوں علیحدہ ہوئے. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ امامت کا وہ کانسیپٹ ان کے ذہنوں میں تھا ہی نہیں، نہ حضرت علی نے ڈالا تھا نہ ان کے ذہنوں میں تھا. تو شروع کے شیعان علی ایسے ہی تھے کہ وہ حضرت علی کو خلیفہ اور امیر المومنین مانتے تھے. وہ حضرت علی کو خلیفہ اور امیر المومنین مطلب زیادہ ان کو خلافت کا اور امارت کا مستحق سمجھتے تھے. بس شروع کے شیعہ ایسے ہی تھے. وہ آپ کے جیسے شیعہ نہیں تھے کہ ان کو جو ہے وہ کوئی آسمانی جو ہے وہ امامت عطا کرنے والے تھے. تو شیعت کا اصل مفہوم یہی تھا. تو خوارج بیسیکلی جو حضرت علی سے علیحدہ ہوئے تھے تو وہ صحیح معنوں میں شیعان علی میں سے تھے. یہ تو امامت کا کانسیپٹ بعد میں جا کے ڈیولپ ہوا. تو اس لیے اگر ہم نے ان کو شیعہ فرقوں میں ذکر کیا تو کوئی بڑی بعید بات نہیں. اور کتابیں آپ کی دکھائی ہیں، ہم نے کون سا اپنی کتاب دکھائی؟ صحیح بخاری سے کوئی روایت دکھائی ہے؟ اصول کافی ہم دکھائی جا رہے ہیں. یعنی آپ کی اصول کافی میں خارجیوں سے روایتیں آ رہی ہیں نا، آپ کی اصول کافی میں آ رہی ہیں. تو ہماری اہل سنت کی فرقوں کے بارے میں تو آپ کی کتابوں میں روایتیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ آپ کے اپنے فرقی ہیں، بس تھوڑا سا ایکسیپٹنس پیدا کریں. چلیں بہرحال ایک صاحب کا سوال آ گیا تو میں نے کہا اس کو تھوڑا سا ایڈریس کر دوں. تو آج جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ ہے آل حسن میں جو امامت کے دعوے دار پیدا ہوئی ہے، ٹھیک ہے. ہم نے دیکھا تھا نا کہ امامت کے جو دعوے دار تھے جو پیدا ہوئے ہیں وہ صرف حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد میں نہیں تھے، ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے تو اختلاف ان کے اندر ہوا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی پہلے، کہ اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وارث تھے وہ حضرت علی تھے یا حضرت عباس تھے. تو بنو عباس نے تو یہاں بھی اختلاف کر لیا. انہوں نے کہا کہ جی اصل میں وارث تو حضرت علی تھے ہی نہیں، وارث تو اصل میں حضرت عباس تھے. پھر اس کے بعد ہم نے کہا کہ حضرت علی کے بیٹوں میں اختلاف ہو گیا رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے. حضرت حسن اور حضرت حسین کی امامت کے بعد محمد بن حنفیہ امامت کے ایک مضبوط امیدوار اور دعوے دار کے طور پہ کھڑے ہوئے کہ امامت جو ہے وہ بتیجوں میں نہیں جانی چاہیے، حسن یا حسین رضی اللہ عنہما کی اولاد میں نہیں جانی چاہیے، میں بڑا ہوں خاندان کا، میری طرف آنی چاہیے. حسن کے بعد حسین کی طرف جا سکتی ہے تو حسین کے بعد محمد بن حنفیہ کی طرف کیوں نہیں جا سکتی؟ وہ بھی تو علی کا خون ہے.
تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ اصل میں جو دوسرے تھے نا فاطمی، وہ اس بات پہ زور دیتے رہے کہ جی یہ حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہیں. تو بنو عباس نے تو اس کو اچھے سے کاؤنٹر کیا. انہوں نے کہا کہ جی عورت سے کون سا نسب ثابت ہوتا ہے، نسب تو مرد سے ثابت ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو عورتوں کے نسب کے اوپر فخر کیا کرتے ہو؟ تو اصل میں نسب جو ہے وہ حضرت علی سے ثابت ہو رہا ہے. تو آپ لوگ تو علوی ہو، اصل میں آپ لوگ تو علوی ہو. اگر عورتوں سے نسب ثابت ہوتا ہے تو پھر ایسا کرو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جو بیوی ہیں شہر بانو، ان سے نسب ثابت کرو پھر اپنے ائمہ کا. تو آپ کے ائمہ سارے جو ہے وہ ایرانی النسل ہو جائیں گے پھر. ٹھیک ہے، تو عورتوں سے نسب ثابت نہیں ہوتا. جب نیچے جو ہے دیکھتے ہیں کہ ان کے جتنے ائمہ ہیں، جتنے ان کے اکثر و بیشتر ائمہ، ان کا مسئلہ کیا ہے؟ ان اماموں کی جو مائیں ہیں وہ ساری امہات الاولاد ہیں، لونڈیاں ہیں. ٹھیک ہے، وہ تو سید زادی یا آزاد عورتیں بھی نہیں تھیں. تو اگر عورتوں سے نسب ثابت کرنا ہے تو پھر تو سارے ائمہ کا جو نسب ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ تو بگڑ جائے گا، خراب ہو جائے گا. تو نسب تو اصل میں مرد سے ثابت ہوتا ہے. تو محمد بن حنفیہ اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے کہا کہ ان کا اختلاف آیا سامنے. جی یہ دعویٰ کرتے ہیں دوسرے امامت کا، یہ حضرت علی یا امام حسن یا حسین، ان میں ایسا دعویٰ تھا؟ نہیں، اصل میں حضرت علی سے تو کوئی دعویٰ ثابت نہیں ہے، نہ حضرت حسن سے، نہ حضرت، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں نا، وہ تو جو ان کی طرف دعوے منسوب کیے گئے ہیں ان کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں. چلیں بہرحال اب اگر آپ آ جائیں فاطمیوں کے اوپر، ان کی بات 2 منٹ کے لیے مان لیں کہ جی نسب ثابت ہوتا ہے بیٹی سے. ٹھیک ہے، وہاں تو سارے ائمہ کی جو مائیں ہیں وہ تو ساری لونڈیاں ہیں. حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو ہے وہ ان کی بیوی شہر بانو سے آگے حضرت زین العابدین پیدا ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو زین العابدین کی ماں سے نسب ثابت نہیں کرتے، وہاں باپ سے نسب ثابت کرتے ہیں حضرت حسین سے. ہاں تو وہ لونڈی بن کی آئی تھی نا، اور کیا تھی؟ تو لونڈی بن کی آئی تھی بعد میں. ٹھیک ہے، وہ نکاح ہو گیا. یزدگر کی بیٹی تھی نا، تو جب ایران فتح ہوا ہے تو وہ لونڈی بن کے آئی ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ لونڈیوں کی اولاد، آپ کے ائمہ جو ہے وہ لونڈیوں کی اولاد میں سے ہیں، وہاں تو آپ لونڈیوں کی طرف نسبت نہیں کر رہے نا، وہاں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی باپ سے نسب چل رہا ہے. اور جب شروع کرتے ہیں حضرت علی سے تو وہاں آپ کہتے ہیں کہ جی ماں سے نسب چلے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے. یہی بنو عباس نے جھگڑا کیا تھا، جس کے اوپر ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں تفصیل سے بات کی ہے کہ بنو عباس کا موقف اس حوالے سے مضبوط تھا کہ آپ علوی ہو، آپ حضرت علی کی اولاد میں سے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد جو ہے وہ آپ اس معنی میں نہ کہو کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہو. نسب جو ہے وہ باپ سے چلتا ہے. اچھا، اب اس میں جو ہے 2 منٹ کے لیے مان لیا کہ چلیں جی یہ فاطمی جو ہے ان کا یہ حق ہے. ٹھیک ہے، اور حق ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربت رکھتے ہیں، حالانکہ اصل میں یہ علوی ہیں. علوی ہونے کو وجہ بنائیں تو محمد بن حنفیہ بھی علوی ہیں، وہ بھی برابر کا حق رکھتے ہیں. اس لیے محمد بن حنفیہ کے جو گروپ تھے اس کو یہی مسئلہ تھا، وہ یہی کہتے تھے کہ جی ہاشمی ہونا اصل ہے، ہاشمی ہونا، یہ فاطمی ہونا اصل نہیں ہے امامت کے لیے. ٹھیک ہے، اصل اہلیت کیا ہے؟ ہاشمی ہونا. اب جب مسئلہ فاطمی پہ آ گیا تو خود ان میں پھر اختلاف ہو گیا فاطمیوں میں، کہ فاطمیوں میں سے حسنی جو ہیں یہ امامت کے مستحق ہیں یا حسینی ہیں. اب یہ دونوں تو چلیں بلڈ ایک ہی ہو گیا نا، اب ان میں سے کس کا انکار کریں گے آپ؟ ٹھیک ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ جو حسنی تھے نا وہ پیور سید تھے. پیور سید سے مراد نجیب الطرفین، یعنی یہ جو حسن کے بیٹے ہیں حضرت حسن کے بیٹے کا نام بھی حسن ہے، حسن المثنی. ٹھیک ہے، ایک طرف یہ حسن کے بیٹے، ان کی بیوی کون ہے؟ حسین کی بیٹی. ٹھیک ہے، حضرت حسن کے جو بیٹے حسن ہیں ان کی بیوی حسین کی بیٹی ہے رضی اللہ عنہما. اب ان کا آپ شجرہ دیکھیں اور دوسری طرف آپ دیکھیں حضرت حسین کے بیٹے زین العابدین ہیں، ان کی بیوی کون ہے؟ یزدگر کی بیٹی شہر بانو. کس کا نسب آلہ ہے؟ حسن الرضی کا نسب آلہ ہے، اور وہ بڑے بیٹی کی اولاد ہے. یہاں پہ یہ جھگڑا پیدا ہوا ان دونوں میں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم یہ کوئی انالیسس کر رہے ہیں، ابھی ہم روایتیں نکالیں گے. جھگڑا یہی تو پیدا ہوا، یہی تو پیدا ہوا. حسنیوں نے یہی بات تو کہی، پیور نسب ہمارا ہے، نجیب الطرفین سادات تو ہم ہیں، بڑے بیٹی کی اولاد ہم ہیں، ہم فاطمی ہیں، ہم امامت کے مستحق ہیں. حسینیوں کو کہا تم کہاں سے آ گئے ہو، تمہارے دعوے کہاں سے آ گئے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ
آپ نے بنو عباس کو سائڈ پہ کر دیا، چلیں وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، عباسی تھے، ٹھیک ہے، آپ نے محمد بن حنفیہ کو بھی سائڈ پہ کر دیا کہ جی وہ فاطمی نہیں تھے، اب تو فاطمیوں کے درمیان جو ہے وہ اختلاف پیدا ہو گیا۔ تو آج سے ہم اس بات کو کھولیں گے کہ برابر دعوے دار امامت کے حضرت حسن کی اولاد میں سے رہے، لیکن چھپاتے ہیں، ظاہر ہی نہیں کرتے، کتابیں ان کی بھری پڑی ہیں۔ تو اگر حضرت حسین کی اولاد امام تھی تو حضرت حسن کی اولاد امامت کی دعوے کیوں کرتی رہی؟ اور اگر دونوں کے دعووں میں سے کسی کو ہم نے ماننا ہی ہے اور ماننے کی بنیاد بلڈ ریلیشن ہے، تو بلڈ ریلیشن تو حضرت حسن کا زیادہ ہے ان کی اولاد کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ٹھیک ہے، کہ حسین کا خون بھی آ رہا ہے حسن اور رضی میں، حسن کا بھی خون آ رہا ہے اور دوسری طرف حضرت زین العابدین میں ایک طرف حضرت حسین کا خون آ رہا ہے، دوسری طرف جو ہے وہ ایرانیوں کا خون آ رہا ہے۔ سارا مقدمہ ہی آپ نے کھڑا کیا ہوا بلڈ کے اوپر، پیور بلڈ ہے، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت، اگر ہم نے اسی طرح کی اٹھا کے امام بنانے تھے ایرانیوں سے لے کے، ٹھیک ہے، تو کسی کو بھی بنا لیتے۔ تو مقدمہ تو آپ کا یہ نہیں ہے، مقدمہ تو آپ کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت، تو رسول اللہ علیہ وسلم سے قرابت تو حسن اور رضی کی زیادہ ہے حضرت زین العابدین سے۔ اور آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ جی ان کا تو امامت کا دعویٰ ہی نہیں ہے، اچھا اگر ان کے دعوے نکل آئیں تو پھر، اور ان کی آپ کے ساتھ جو ہے وہ چپکلش نکل آئے تو پھر، اور وہ آپ کو ڈرا رہے ہوں کہ امامت کے دعوے کیوں کر رہے ہیں، اور آپ ان کو ڈرا رہے ہوں کہ تم امامت کے دعوے کیوں کر رہے ہو، اس سے کتابیں بھری پڑی ہیں۔ زین العابدین نے بھی دعویٰ کیا تھا امامت کا، ان کی کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے ابھی ہم اس کو ایکسپلور کر رہے ہیں، کیا تھا نہیں کیا تھا ہمیں نہیں پتا، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اگر ہم یہ مان لیں تو کیا تھا، تو کیا صرف انہوں نے نہیں تھا، ان کی کتابیں یہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے بھی کیا تھا، اولاد حسن نے بھی دعویٰ کیا تھا، صرف اولاد حسین نے امامت کے دعوے نہیں کیے تھے، اور ان کے آپس میں لڑائیاں ہوئی ہیں امامت کی دعووں کے اوپر۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر شیعہ کتب کی بات مان لیں تو شیعہ کتب تو یہی کہہ رہی ہیں، ساری دعوے دار تھے اور آپس میں لڑتے مرتے رہے، فاطمی بھی امامت کے لیے، تو کون امام تھا؟ وہ ایک ایسی بحث بن جاتی ہے کہ آپ اس کو، اچھا اب ہم دیکھتے ہیں اس کو ذرا، یہ کتاب ہے الحدائق الوردیہ، خیر اس کا پہلے بھی جو ہے وہ ذکر آیا ہے، زیدیہ کے جو امام ہیں، زیدیہ نے یہ کتاب لکھی ہے اپنے ائمہ کے بارے میں، زیدی جو حوثی جنہیں ہم کہتے ہیں یمن میں بڑی تعداد میں، ٹھیک ہے، حمید الشہید ان کی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب اس میں یہ ذکر کرتے ہیں ان کا حسن بن حسن الرضی، ٹھیک ہے، حسن کے بیٹے حسن، ٹھیک ہے، الرضی ان کو کہتے تھے، رضی مطلب ان کا ایک لقب تھا، یا ان کو حسن المثنی بھی کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کا نام کیا ہے؟ ابو محمد الحسن بن علی بن ابی طالب، ٹھیک ہے، یعنی حضرت علی کے یہ پوتے ہو گئے۔ تو اب یہ کہتے ہیں کہ جی ان کا معاملہ یہ تھا کہ یہ تو کربلا میں بھی تھے، اپنے چچا کے ساتھ کربلا میں بھی تھے، اور کربلا میں بھی ان کا معاملہ یہ تھا کہ کوئی 20 بندے تو انہوں نے مارے ہیں، وقاتلہ 19، ہاں 19، کتنے ہو گئے؟ 19، بنو امیہ کے 19 بندے مار دیے۔ حضرت زین العابدین تو بیمار تھے، وہ تو شریک ہی نہیں ہوئی ہے نا، ٹھیک ہے، یہ تو اپنے چچا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ شریک بھی ہوئی ہے، اور انہوں نے ان کے، جن کو آپ گالیاں دیتے ہیں بنو امیہ کو، ان کے 19 بندے بھی مارے، 18 زخم ان کو پہنچے، ٹھیک ہے، اور وہاں یہ گر پڑے۔ پھر ان کے جو ماموں تھے اسامہ بن خارجہ، یہ ان کو اٹھا کے کوفہ لے گئے، وہاں انہوں نے ان کو کہیں چھپا کے رکھا اور ان کی جو ہے وہ مرم پٹی وغیرہ کی، پھر ان کو جو ہے وہ مدینہ بھیج دیا۔ اچھا اب ہوا کیا؟ جب یہ مدینہ میں آئے ہیں، یہ اب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بعد کا واقعہ۔ ایک طرف حضرت حسین کے بیٹے ہیں زین العابدین، ٹھیک ہے، وہ بھی کربلا میں تھے لیکن لڑائی میں بالفعل شریک نہیں ہوئی۔ دوسری طرف حضرت حسن کے بیٹے ہیں حسن، یہ بھی کربلا میں تھے اور یہ شریک بھی ہوئی، اس لیے یہ معتوب بھی تھے، بنو امیہ کے زیادہ معتوب تھے۔ ہوا یہ کہ عبد الرحمن بن اشعث، یہ ایک سپہ سالار تھا، معروف نام ہے اسلامی تاریخ میں، عبد الرحمن بن اشعث بنو امیہ کا سپہ سالار تھا۔ تو اس کو کیا کیا انہوں نے، حجاج بن یوسف، اس نے اس کو سجستان کا علاقے کا گورنر لگایا۔ حجاج نے کس کو؟ عبد الرحمن بن اشعث کو۔ عبد الرحمن بن اشعث جو ہے وہ وہاں گیا حجاج بن یوسف کی طرف سے یا بنو امیہ کی طرف سے، اور کرتے کرتے
اس کے ساتھ کوئی 30,000 کا لشکر جمع ہو گیا. جب اس کے ساتھ 30,000 کا لشکر جمع ہو گیا تو اس نے کہا یار 30,000 بندہ تو بڑا ہوتا ہے, میں ان کی چاکری کیوں کروں بنو امیہ کی, میں اپنی امامت کا دعویٰ کیوں نہ کر دوں, اپنی خلافت کا. اس نے سب سے پہلے تو عبد الملک تھا اس وقت بنو امیہ کا حکمران, اس نے اس کی بیعت توڑی, پھر حجاج بن یوسف کی بیعت بھی توڑی, اور اب اس نے کہا کہ جی میں نا اپنی خلافت کا دعویٰ کرتا ہوں. بنو امیہ سے ویسے بھی لوگ تنگ تھے, تو اس کو کوفہ اور بصرہ کے علماء نے سمجھایا کہ دیکھو بات یہ تمہارا نسب اعلیٰ نہیں ہے, لوگ قریش کے علاوہ راضی نہیں ہوں گے, ٹھیک ہے, تو تم دعویٰ کر بھی دو گے نا تو فائدہ کوئی نہیں ہے, مارے جاؤ گے, تو کسی کی سرپرستی میں آ جاؤ. یہ علماء نے اس کو سمجھایا کوفہ اور بصرہ کے. اچھا اس نے کیا کیا, اس نے خط و کتابت شروع کر دی. کس سے؟ ایک تو اس نے خط لکھا حضرت زین العابدین کو جو حضرت حسین کے بیٹے تھے. اس نے انہیں کہا کہ جی دیکھیں میرے پاس ہے 30,000 کا لشکر, بنو امیہ کے خلاف نکلنا ہے, بتائیں, میں تیار ہوں, جو حکم دیتے ہیں ٹھیک, آپ ہمارے سرپرست بن جائیں. انہوں نے کہا بھائی مہربانی تیری, ہمیں اس معاملے سے دور رکھو, کیونکہ ان کو صدمہ تھا, ٹھیک ہے, حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا گہرا صدمہ تھا, سب کچھ انہوں نے آنکھوں سے دیکھا تھا, پورا خاندان شہید ہوا, ظاہری بات ہے, بہت بڑا ظلم تھا, بہت بڑا ظلم تھا. تو وہ نفسیاتی ایک اثر تھا, انہوں نے تو اس کو انکار کر دیا, ٹھیک ہے. اور شاید یہ بھی ایک ہسٹری ہو کہ حضرت علی کے ساتھ کوفیوں نے کیا کیا, فراڈ کیا, دھوکہ کیا, ٹھیک ہے. اسی طرح پھر حضرت حسن کا بھی معاملہ یہی ہوا کہ انہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کرنی پڑی جب انہوں نے دیکھا کہ بھائی اب دلوں میں تیل نہیں ہے, انہوں نے لڑنا شڑنا کوئی نہیں. پھر انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ دھوکہ کیا, تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ان کی ہسٹری دیکھتی ہوئی کہا ہو کہ یار فائدہ نہیں ہے اس کا, اب آرام سے درس و تدریس کا کام کرو. لیکن دوسرا خط عبد الرحمن بن اشعث نے لکھا تھا حسن بن حسن کو, ٹھیک ہے. تو انہوں نے اس کو جواب میں کہا دیکھو بات یہ ہے, میں تو تیار ہوں, کربلا میں بھی وہ لڑے تھے, میں کہا میں تو تیار ہوں اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے, میں تو اس کو فریضہ سمجھتا ہوں, لیکن تم لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ولیکن لا وفا لکم, تم لوگوں میں وفا نہیں ہے, ٹھیک ہے. میری بیعت تو کر لو گے, پھر مجھے میدان جنگ میں چھوڑ کے چلے جاؤ, جیسے چچا کے ساتھ کیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ. اب انہیں لگ گیا کہ جی عبد الرحمن بن اشعث کو اور اس کے جو ساتھی تھے, انہوں نے کہا جی یہاں پوٹینشل ہے, بندہ تیار ہے, لیکن اب ہماری ہسٹری ٹھیک نہیں ہے. تو اس نے مسلسل ان کے ساتھ خط و کتابت کی, اور اس خط و کتابت میں اس نے ان کو قسمیں دی کہ جی ہم گاڑی قسمیں اللہ کی کھاتے ہیں کہ آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے, آپ بس ایک دفعہ آگے لگ جائیں, ہمیں سرپرستی چاہیے اہل بیت میں سے کسی کی, کہ لوگوں نے اس کے بغیر آمادہ نہیں ہونا. تو یہ پھر تیار ہو گئے, حضرت حسن بن حسن پھر اس کے لیے تیار ہو گئے. تو ان کی امامت کے پھر جو ہے وہ پوری تحریک چلی ان کی امامت کے لیے, یعنی ان میں طلب بھی تھی اور وہ اس کو دینی فریضہ بھی سمجھتے تھے. اور زیدیہ کے یہ ائمہ میں سے ہیں, ہم نے کہا نا یہ جو زیدیہ کہہ رہے ہیں ہمارے امام, تو یہ زیدیہ کے ائمہ میں سے. زیدیوں نے زیادہ تر حسنیوں کو امام مانا ہے, حسینیوں کو امام نہیں مانا. زیدیوں نے زیادہ تر جو زیدی حوثی ہیں انہوں نے حسنیوں کے امام مانا. دیکھیں جو رویہ اوپر سے چلا آ رہا ہے نا وہ آپ کو آج بھی نظر آ رہا ہے. ایسا ہی ہے نا, آج حوثی کھڑے ہیں ریڈ سی کے اندر, وہ امریکن شپ نہیں گزرنے دے رہے, برطانیہ کا جو ہے وہ بحری جہاز نہیں گزرنے دے رہے. کیوں؟ اوپر سے یہ ساری چیز چلی آ رہی ہے زیدیوں میں, کہ زیدیوں کے سارے امام وہی ہیں کہ جو میدان جنگ میں لڑنے والے ہیں, ظلم کے خلاف کھڑے ہونے والے ہیں. اور حسینیوں نے اس وقت کیا طرز عمل اختیار کیا, درس و تدریس, اس طرف چلے گئے. تو آج ٹھیک ہے, اب آپ دیکھ رہے ہیں اثنا عشریہ نہیں لڑ رہے, مطلب امریکہ کو دھمکی لگائیں گے, اسرائیل کو دھمکی لگائیں گے, ایران جیسے آج کل, لیکن نہیں, دھمکی سے زیادہ کچھ بھی نہیں. وہ جیسے ہمارے یہاں میمز بنی بہت سی ہیں, اسرائیل پہ حملہ کرنا تھا ایران نے لیکن میزائل پاکستان میں دے مارے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے ان میں نہیں ہے, وہ گٹس ہی نہیں ہے کہ وہ کھڑے ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اوپر سے پوری جو روایت چلی آ رہی ہے نا, اس روایت کا اثر ہے, ایک نفسیاتی اثر ہے کہ وہ کھڑے نہیں ہو سکتے. جی صحیح, اثنا عشریوں میں گٹس نہیں ہے یا ان کا گٹ جوڑ ہے ان کے ساتھ, کیونکہ اگر یہودی اتنے یہاں آباد ہیں ایران میں, اور یہ حدیث بھی ہے, یہ گٹ جوڑ ہے یا گٹس نہیں؟ خیر کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ ایران اور اسرائیل کا گٹھ جوڑ ہے, واللہ عالم. مجھے نہیں لگتا کہ ان کا گٹھ جوڑ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ گٹس نہیں ہے, گٹس نہیں. اگر گٹس کی بات ہے, جتنا انہوں نے امریکہ
کے ساتھ کیا اور جتنا آنکھیں دکھانے کی کوشش کی، ان کے خلاف کبھی کوئی ریئیکشن نہیں شو کیا گیا امریکہ کی طرف سے. باقی ہر مسلم کنٹری اڑا کے رکھ دی گئی جس نے ہلکا سا بھی جو ہے ان کے ساتھ کنفلکٹ شو کیا. دیکھیں امریکنز کے اپنے مفادات ہیں، وہ تو چاہتے ہیں کہ ایران باقی رہے اور آپس میں یہ سنی شیعہ چپکلس چلتی رہے، ڈیوائڈ اینڈ رول، آپس میں یہ لڑتے مرتے رہیں اور کمزور ہوں. ٹھیک ہے نا. اب ایران کی ایکسپینشن کا جو جذبہ تھا، جیسے اسرائیل میں ایکسپینشن کا جذبہ ہے کہ اسرائیل ایک گریٹر اسرائیل بنانا چاہتا ہے، تو ایران بھی یہ چاہتا ہے، ظاہری بات ہے گریٹر ایران بنانا چاہتا ہے. اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی عراق کے اندر شیعہ حکومت آ گئی، یمن میں شیعہ حکومت آ گئی، ٹھیک ہے، شام میں شیعہ حکومت ہے، ٹھیک. اس کے بعد بحرین وغیرہ میں، اور مطلب تو وہ یہ سارے ممالک ایسے ہیں کہ جو سعودی عرب کے چاروں طرف ہیں. اب سعودی عرب بھی انسیکیور ہوتا ہے اس سب سے، چاروں طرف اس کے شیعہ حکومتیں بنتی چلی جا رہی ہیں. لیکن بہرحال وہ ایک زیادہ ہم وہ پولیٹیکل ہو جائیں گے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے نا آج بھی زیدیوں کے اندر وہ آپ کو ارج نظر آتی ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ کھڑے ہوتے ہیں جس چیز کو وہ غلط سمجھتے ہیں نا، تو اس کے لیے وہ کھڑے ہوتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ساری ہسٹری یہی ہے، ہمارے امام کھڑے ہوئے ہیں. اور وہ کہتے بھی یہی تھے، امام وہ نہیں ہے جو گھر میں بیٹھا رہے. یہی بات کہی تھی نا حضرت زید نے یہی بات کہی تھی محمد الباقر سے. ٹھیک ہے، دونوں آپس میں بھائی تھے کہ امام وہ نہیں ہے کہ جو گھر میں بیٹھا رہے عورتوں کی طرح، امام وہ ہے جو میدان جنگ میں جا کے لڑے. وہ آگے بات آئے گی. خیر بہرحال تو بڑے بڑے ائمہ، امام شابی ہو گئے، ابن ابی لیلہ ہو گئے، ابن سیرین ہو گئے، حسن بصری جیسے لوگ، یہ جو ہے وہ تیار ہو گئے تھے. حضرت حسن بن حسن کی امامت پہ تیار ہو گئے تھے، اور انہوں نے عبد الرحمن بن اشعث، وہ ایک طرح سے ان کی طرف سے اپوائنٹڈ سپہ سالار ہو گیا یا گورنر ہو گیا، اور پھر آگے یہ معاملہ چلا. تو یہ معاملہ اتنا زیادہ چلا کہ کہا جاتا ہے کہ بصرہ جو ہے نا، بصرہ، اس کا کافی سارا علاقہ جو ہے یہ عبد الرحمن بن اشعث نے قبضے میں کر لیا تھا، اور اس کے پاس 1,00,000 کے قریب کا لشکر جمع ہو گیا تھا حضرت حسن بن حسن کے نام سے. ان کے نام کی وہ بیعت لیتا تھا نا کہ ہم نے فاطمیوں کی خلافت اور امامت قائم کرنی ہے. ٹھیک ہے. حجاج بن یوسف کے ساتھ تقریباً 3 سال جنگیں ہوتی رہیں، اور کتنی جنگیں ہوئی ان میں؟ کم از کم 70، بعض نے کہا 75. عبد الرحمن بن اشعث میں اور حجاج بن یوسف میں 70 سے 75 جنگیں ہوئی ہیں. ان میں سے صرف 2 جنگوں میں ان کو شکست ہوئی ہے، باقی ساروں میں انہوں نے فتح حاصل کی. لیکن عبد الرحمن بن اشعث ابن اشعث کے نام سے معروف تھے. لیکن وہ جو جماجم کی جنگ تھی نا، وہ ذرا بڑی جنگ تھی، تو اس میں ابن اشعث کو پھر شکست ہوئی، اور پھر یہ معاملہ بکھر گیا. پھر حضرت حسن بن حسن بھی جو ہے وہ روپوش ہو گئے تھے. لیکن کہا جاتا ہے کہ عبد الملک بن مروان نے جو ہے، نہیں، ان کا جو بیٹا تھا عبد الملک بن مروان تو فوت ہو گیا تھا، اس کا جو بیٹا تھا ولید بن عبد الملک، اس نے ان کو سازش کے ذریعے سے زہر دے کے شہید کروا دیا تھا. اچھا، اس میں جو زیدیہ ہیں، زیدیہ ان کو کیوں امام مانتے ہیں؟ وہ جو ایک بحث چلتی ہے نا ان میں، اپنا اہل تشیع میں، اثنا عشریہ میں خاص طور پہ، کہ ان کے امام کہتے تھے کہ جی ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ باقیات ہیں، تو یہ ہماری امامت کی نشانی ہے. تو اب زیدیہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں امامت حضرت حسن کی اولاد میں جاری ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد حضرت حسین کی اولاد میں آئی ہے. تو اس کی دلیل یہ کیا دیتے ہیں کہ حضرت حسن جو تھے نا، ان کو اوقاف جو تھے وہ حضرت علی سے وراثت میں ملے تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں نا کہ کچھ اوقاف کا مال تھا، ٹھیک ہے، جیسے فدق کا، خیبر کا، اس طرح سے اور بھی کچھ ایسے معاملات تھے. کچھ تو خیر اس وقت جو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آ گئے تھے، پھر اس کے بعد حضرت عثمان، پھر حضرت علی کے پاس آئے. فدق وغیرہ کا مسئلہ وہ اختلافی رہا، لیکن کچھ اوقاف کے معاملات ایسے تھے کہ جو اہل بیت میں رہے، ٹھیک ہے. تو وہ کچھ صدقات تھے، ان کا انتظام و انصرام تھا، کچھ اوقاف تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے حوالے کیا، ٹھیک ہے. حضرت علی نے وہ حضرت حسن کو دیا، اور حضرت حسن نے وہ اپنے بیٹے حسن کو دیا. پھر حضرت حسن کی وفات کے بعد ابو جعفر منصور نے ان پہ قبضہ کر لیا، یعنی وہ بنو عباس کو منتقل ہو گیا. تو یہ اس بات کو بھی دلیل بناتے ہیں کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوقاف اور صدقات تھے، ان کی جو انتظام و انصرام وہ حضرت علی کو ملا، اور حضرت علی سے ان کے بڑے بیٹے کو ملا، حضرت حسن کو. اور حضرت حسن نے حضرت حسین کو نہیں دیا، انہوں نے اپنی اولاد میں اس کو جاری کیا. تو اس لیے حسن الرضی جو ہے
وہ حضرت حسن کے بعد امام ہے. خیر اس میں وہ یہاں پہ یہ بھی بیان کر رہے ہیں کہ عمر بن علی، حضرت علی کے بیٹے عمر بھی تھے ایک، ان کے ساتھ ان کا جھگڑا بھی ہوا حضرت حسن کا، مطلب اپنے چچا کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو اس میں جو ہے وہ عبد الملک بن مروان بھی پھر جو ہے وہ انوالو ہوا. تو عبد الملک بن مروان نے پھر ان کی سائڈ لی، حسن الرضی کی سائڈ لی. ٹھیک ہے، ان کے چچا کو اس میں سے کوئی حصہ نہیں دیا. تو یہ انتظام انصرام انہی کے پاس ہی رہا. ٹھیک. اچھا، تو یہ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں ان کی وفات کا ذکر کرتے ہوئے کہ ولید بن عبد الملک جو ہے وہ ان کی تلاش میں رہا، کیونکہ ظاہر بات ہے یہ امامت کے دعوے دار تھے اور اب عبد الرحمن بن اشعث انہی کی سرپرستی میں لڑ رہا تھا. تو اس نے ان کو کافی زیادہ تلاش کیا، یہاں تک کہ اسی نے ان کو زہر دلوا کے جو ہے وہ شہید کروایا. مدینہ میں جو ہے وہ ان کو دفن کیا گیا اور ان کی عمر اس وقت ابن ثمان و ثلاثین، کوئی تقریباً 38 سال تھی جب ان کی شہادت ہوئی، اور بقیع میں ان کو دفن کیا گیا. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی جو بیوی تھی فاطمہ بنت حسین، حضرت حسین کی بیٹی فاطمہ، وہ ان کے نکاح میں تھی حضرت حسن الرضی کے. تو وہ ان کی قبر پہ جو ہے وہ ایک خیمہ لگا کے بیٹھ گئی تھی، مطلب جیسے ایک جذباتی تعلق ہوتا ہے. ٹھیک، اور تقریباً 1 سال تک بیٹھی رہی. خیر بہرحال یہاں ایک روایت ہے، یہ روایت اگر ہم کتاب سے دیکھ لینا تو زیادہ بات واضح ہو جائے گی. یہ اصول کافی ہے ہمارے سامنے، اصول کافی میں یہ پیج نمبر 350. ٹھیک ہے، تو یہ جو مسائل ہیں ترجمے کے، وہ جو ہم نے کہا تھا، وہ بس ان مسائل کی وجہ سے میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ تھوڑا سا ہم عربی میں دیکھ لیں، پھر اس کے بعد ہم اس کو دیکھتے ہیں. یحییٰ بن عبداللہ بن حسن، ٹھیک ہے، کاتبہ یحییٰ بن عبداللہ بن حسن. حسن جو تھے نا، حسن کے بیٹے حسن، انہوں نے بھی امامت کا دعویٰ کیا. پھر حسن بن حسن کے بعد ان کے بیٹے تھے عبداللہ الکامل، انہوں نے بھی امامت کا دعویٰ کیا. پھر عبداللہ الکامل کے 4 بیٹے تھے، ان چاروں نے امامت کا دعویٰ کیا. یہ ہم آگے آہستہ آہستہ ہسٹری کھولیں گے. حسنیوں میں امام زیادہ ہو گزرے، لیکن حسنیوں کا امامت کا دعویٰ وہ لاجیکل ہے، وہ سمجھ میں بھی آتا ہے. زیدیوں نے ان کو امام بنایا نا، حسنیوں کو. ٹھیک ہے، حضرت حسن تو امام تھے ہی تھے، ان کے بیٹے حسن نے بھی امامت کا دعویٰ کیا. ہم نے کہا کہ ابن اشعث وغیرہ سارے ان کے لیے بیعت لیتے رہے. پھر ان کے بیٹے تھے، حسن کے بیٹے تھے عبداللہ الکامل، انہوں نے بھی امامت کا دعویٰ کیا. پھر ان کے 4 بیٹے تھے، ان میں سے ایک نفس زکیہ بھی تھے، انہوں نے بھی امامت کے دعوے کیے. اچھا، یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے یحییٰ کی بات ہو رہی ہے. یعنی یہ حضرت حسن کے کیا ہو گئے؟ پڑپوتے. یحییٰ بن عبداللہ بن حسن ان کی بات ہو رہی ہے. انہوں نے خط لکھا کس کو؟ موسیٰ بن جعفر صادق کو. موسیٰ کاظم ان کے امام ہیں نا، کتنے امام ہیں؟ اثنا عشریہ کے 7ویں. ٹھیک ہے، تو انہوں نے ان کو خط لکھا. اچھا، خط کیا لکھا؟ اب یہاں ترجمہ پڑھ لیں، مطلب یہ عربی عبارت ذرا لمبی ہو جائے گی، کیونکہ انہوں نے نا یہ ترجمے میں غلط کی کہ عبداللہ بن حسن نے خط لکھا. عبداللہ بن حسن نے نہیں، یحییٰ بن عبداللہ بن حسن نے خط لکھا امام موسیٰ کاظم کو. اور کیا کہا؟ جس طرح میں نے اپنے نفس کو اللہ سے ڈرنے کی ہدایت کی، یا جس طرح میں اپنے نفس کو اللہ سے ڈرنے کی ہدایت کرتا ہوں، تم کو بھی کرتا ہوں. یحییٰ بن عبداللہ بن حسن کس کو ڈرا رہے ہیں؟ موسیٰ کاظم کو. ٹھیک ہے، اللہ کی یہ ہدایت جس طرح اولین کے لیے تھی، اسی طرح آخرین کے لیے بھی ہے. ٹھیک ہے، مجھے ایک دیندار معتبر آدمی نے خبر دی ہے، یعنی یحییٰ بن عبداللہ یہ کہہ رہے ہیں کس کو؟ موسیٰ بن جعفر صادق کو، کہ مجھے ایک معتبر آدمی نے خبر دی ہے کہ تم اپنی امامت کے اظہار کا شوق رکھتے ہو، تمہیں شوق چڑھ رہا ہے کہ تم امامت کے دعوے کرو. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ کزنز کی صورتحال ہے. یہ کہتے ہیں جی موسیٰ کاظم امام تھے. موسیٰ کاظم ایسے امام تھے کہ کزن یہ کہہ رہے کہ جی امام تو میں ہوں، اور مجھے پتا چلا ہے کہ آپ امامت کا کوئی دعویٰ کرنے لگے ہو، تو میں تمہیں اللہ سے ڈرا رہا ہوں. تمہاری یہ ڈومین نہیں ہے، تمہارا یہ میدان نہیں ہے. اب آپ سمجھ رہے ہیں
کہ مجھے ایک معتبر آدمی نے خبر دی ہے کہ تم اپنی امامت کے اظہار کا شوق رکھتے ہو، باوجود ہے کہ خدا نے اپنی مدد کو تم سے روک کر تمہیں ذلیل بنا دیا. یعنی تم حسینی معاذ اللہ گھروں میں بیٹھے ہو، تمہاری عورتوں کے ساتھ بنو امیہ نے یہ کر دیا، تو تم سے زیادہ رسوا کون ہوگا؟ ہم تو کم از کم میدان جنگ میں لڑ رہے ہیں نا، لوگ ہمیں تانا نہیں دیتے کہ چلو میدان جنگ میں جو ہے شہید ہو رہے ہیں، چلو میدان جنگ میں کھڑے تو ہیں نا. تو لوگ بہادروں کی طرح ہمیں یاد کرتے ہیں. اور تم حسینیوں کو لوگ کیسے یاد کرتے ہیں؟ گھروں میں بیٹھے ہیں پردے لٹکا کے. اور تم نے رخ نہ ڈالا میری امامت کی امت میں جو موافق رضائے الہی ہے. یعنی ایک تو تم لوگ گھروں میں بیٹھ گئے ہو، اللہ نے تمہیں ذلیل و رسوا کر دیا، اور دوسرا ہم لوگوں کی امامت میں رکھنے ڈالی جا رہے ہو، لوگوں کو ہم لوگوں کی امامت سے روکی جا رہے ہو. ہم لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ بنو امیہ کے خلاف کھڑے ہو، ٹھیک ہے، ان کے ظلم و ستم کو ختم کرنا ہے، حضرت حسین کا بدلہ لینا ہے رضی اللہ عنہ. اور تم لوگ کیا کرتے ہو؟ تم لوگوں کو یہ بتا دیجیے امام تو ہم ہیں، یہ تو نہیں ہے جو میدان جنگ میں لڑ رہے ہیں، تو تم ہماری امامت میں رکھنے ڈال رہے ہو، حالانکہ وہ اللہ کی رضا کے مطابق ہے ہماری امامت. تم نے ہماری امامت کے بارے میں پوشیدہ طور پر اس طرح مخالفت کی جس طرح تمہارے باپ نے کی ہے. مطلب صرف تم نہیں کر رہے، تمہارے ابا بھی ہمارے ابا کی اسی طرح سے مخالفت کرتے رہے. مطلب حسینی جو ہے وہ حسنیوں کی امامت کی مخالفت کرتے رہے. اب بات سمجھ رہے؟ تو یہ ساری جس طرح تمہارے باپ نے کی تھی تم سے پہلے، اور ہمیشہ سے تم اس چیز کے دعوے دار ہو جو تمہارے لیے معین ہے ہی نہیں. تم حسینی ہمیشہ سے بس امامت کے دعوے کرتے چلے آ رہے ہو، لیکن اللہ نے امامت تم لوگوں کے لیے رکھی نہیں ہے. اللہ نے تو امامت ہم حسنیوں کے لیے رکھی ہے. تم نے اپنی آرزوؤں کو اس لیے پھیلا رکھا ہے جو اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا نہیں کی. تم خواہشوں میں پھنس کر گمراہ ہو گئے، اور میں تم کو اس چیز سے ڈراتا ہوں جس سے خود اللہ نے تم کو ڈرایا. اب یہ صورتحال ہے. امام موسیٰ کاظم نے جواب میں لکھا، یہ خط موسیٰ بن جعفر اور علی رضا، وہ علی رضا ان کے بیٹے تھے، تو انہوں نے کہا میرے بعد انہوں نے امام بننا ہے، ٹھیک ہے، جو خشوع اور خضوع اور اطاعت میں برابر کے شریک ہیں یحییٰ بن عبداللہ کے لیے. انہوں نے بھی پھر جواب میں ڈرا دیا، اما بعد میں تم کو اور اپنے نفس کو اللہ سے ڈراتا ہوں اور تم کو آگاہ کرتا ہوں اس دردناک عذاب سے، سخت عتاب اور اس کے پورے انتقام سے، اور تجھ کو اور اپنے نفس کو وصیت کرتا ہوں اللہ کے تقویٰ کی جو زینت کلام ہے اور اس کی نعمتوں کو قائم رکھتا ہے. تمہارا خط آیا جس میں تم نے لکھا کہ میں مدعی امامت ہوں. تمہارا خط آیا، ٹھیک ہے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ موسیٰ کاظم. کس کو کہہ رہے ہیں؟ یحییٰ بن عبداللہ کو، کہ تمہارا خط آیا جس میں تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں نے امامت کا دعویٰ کیا ہے، اور مجھ سے پہلے میرے باپ تھے، وہ بھی مدعی امامت تھے، امامت کے دعوے دار تھے، ٹھیک ہے. اب اگلا جملہ سنیں، اس کی گواہیاں لوگ دیتے ہیں، ان سے پوچھو، مجھ سے تو دعوے نہیں سنا ہوگا. سمجھ؟ مجھ سے سنا ہے کبھی؟ خود ہی کہہ رہے ہو کہ معتبر آدمی تمہیں آ کے بتا رہا ہے کہ میں نے امامت کا دعویٰ کیا. کبھی مجھ سے سنا ہے، میرے ابا سے سنا ہے کہ انہوں نے امامت کا دعویٰ کیا ہو؟ ہم لوگوں نے امامت کے دعوے نہیں کیے. ہاں، لوگ ہمارے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ہم امام ہیں، مطلب ہمارے جو شیعہ، جو ہمارے ان کی خواہشات ہیں، ان کے نیک جذبات ہیں، ان کی نیک تمنائیں ہیں، تو ہم ان کا کیا کریں؟ ٹھیک، ایسی خواہشات جو کسی سے متعلق ہوتا ہے تو اس کے ساتھ جڑ جاتی ہیں. ہم نے خود نہیں کیا. یہاں تو خود امام کہہ رہے ہیں. اثنا عشریہ کس منہ سے کہیں گے کہ جی یہ ہمارے امام ہیں، جبکہ وہ خود امام یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے منہ سے کبھی، اپنے کزن کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے منہ سے کبھی امامت کا دعویٰ سنیں. عربی عبارت سنیں، عربی عبارت اس کی دیکھیں. عربی عبارت میں کیا ہے؟ یہ موسیٰ کی طرف سے جو جعفر صادق کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، ہاں، اتانی کتابوں کا، میرے پاس آپ کا خط آیا، تذکر فیہ، جس میں آپ نے یہ ذکر کیا ہے، انی مدعین، کہ میں مدعی امامت ہوں، و ابی من قبل، اور میرے والد بھی اس سے پہلے مدعی امامت تھے، وما سمعت ذلک منی، آپ نے مجھ سے یہ بات سنی ہے؟ نہیں سنی. وستکتب شہادتم ویسالون، لوگ کہتے ہیں، لوگوں کی گواہی لکھی جا رہی ہے اور اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے بھی قیامت والے دن کہ ہم امام تھے کہ نہیں تھے، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ لیں گے، ٹھیک ہے. لیکن ہمارے بارے میں یہ تو اصل میں بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو تھے نا اثنا عشریہ، ان کے جو امام تھے، حضرت حسین کی جو اولاد میں سے تھے، اولاد حسین میں سے رضی اللہ عنہ، انہوں نے امامت کے دعوے نہیں کیے. یہ اس معاملے میں اللہ سے ڈرنے والے تھے. ہاں، جو ان کے متعلقین تھے،
ان کے پاس آ کے بیٹھتے تھے، وہ ان کو امام سمجھتے تھے اور وہ ان کے بارے میں یہ خواہشات پالتے تھے کہ یہ باہر نکلیں، لڑیں اور یہ ہو، لیکن یہ نہیں نکلتے تھے۔ ہاں حسنی لڑتے رہے، وہ امامت کے دعوے دار تھے، حسنی امامت کے دعوے دار تھے، ان کے امامت کے دعوے منقول ہیں، ان کے نہیں ہیں، حسینیوں کے نہیں ہیں۔ یہ تو درس و تدریس میں مشغول ہو گئے تھے، انہوں نے اس کو چھوڑ دیا تھا، اللہ کے اوپر چھوڑ دیا تھا معاملہ کہ اللہ تعالیٰ ان سے نمٹ لے گا، اور حسنی ان کو تانے بھی دیتے تھے۔ تو امامت کے دعوے اگر موجود ہیں تو وہ حسنیوں کی طرف سے ہیں، حسینیوں کی طرف سے نہیں۔ ہاں یہ بات تھی کہ یہ جو ان کے ائمہ کے پاس ان کے فالورز آتے تھے، حسینیوں کے جو ائمہ تھے، اثنا عشریہ کے جو ائمہ تھے، ان کے پاس جو فالورز آتے تھے تو وہ فالورز جو تھے نا وہ پھر حسنیوں کی امامت کا انکار کرتے تھے، آل حسن کی امامت کا۔ تو یہ ایک معاملہ، یا یہ آپ کہہ سکتے ہیں ایک اختلاف۔ خیر بہرحال یہ پوری روایت جو ہے وہ پڑھنے والی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں آخر میں کیا ہے، وہ نصیحت کر رہے ہیں موسیٰ بن جعفر صادق جو اثنا عشریہ کے امام ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان کو نصیحت کر رہے ہیں اپنے چچا زاد کو، حضرت حسن کے پڑپوتے کو، کہ میں تم کو خلیفہ کی مخالفت سے بچانا چاہتا ہوں، یعنی بنو عباس، اس وقت ہارون الرشید تھا، اور تم کو رغبت دلاتا ہوں اس کی نیکی حاصل کرنے اور اس کی اطاعت۔ یعنی یہ تو کہہ رہے تھے کہ بنو عباس کی اطاعت کرو، حسنی لڑنا چاہتے تھے، حسینی کہہ رہے تھے کہ ان کی اطاعت کرو۔ تو یہ کہاں سے مطلب امامت کے دعوے دار آ گئے؟ ان کے ائمہ نے کبھی بھی امامت کا دعویٰ نہیں کیا، یہ ان کے پیروکاروں نے ان کی طرف منسوب کر دیا تھا۔ تو خود کافی کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت جو ہے وہ موسیٰ کاظم یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کب دعویٰ کیا امامت کا، مجھ سے سنا ہے؟ اچھا، قبل اس کے کہ تم اس کے پنجے میں پھنسو اور ہر طرف سے تمہاری گردن میں رسی بندھے اور ہر طرف سے اپنے لیے راحت طلب کرو اور کوئی کوشش نہ کرو یہاں تک کہ خدا تم پر اپنا احسان کرے اور خلیفہ کو تم پر مہربان کرے۔ یہ حسنیوں کو سمجھا رہے ہیں حسینی، حضرت موسیٰ کاظم اپنے چچا زاد کو بھی سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو کوئی یہ بغاوت شغاوت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بنو امیہ کے خلاف، بنو عباس کے خلاف ریوولٹ، یہ وہ کوئی فائدہ نہیں ہوا ہمیں، ٹھیک ہے۔ تو آرام سے چپ کر کے بیٹھو، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر احسان کرے اور خلیفہ کو بھی تمہارے اوپر مہربان کرے اور تم کو امان دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کی حفاظت کرے، سلام و طالب ہدایت پر، وہی کہتی ہے عذاب اس کے لیے جس نے تکذیب کی اور روگردانی کی۔ تو جعفری نے کہا کہ حضرت کا یہ خط ہارون کے ہاتھ لگ گیا، ہارون الرشید کے ہاں حضرت موسیٰ کاظم کا خط لگ گیا۔ تو اس نے پڑھ کے کہا کہ لوگوں نے خواہ مخواہ موسیٰ بن جعفر پر تہمت لگائی کہ وہ میرے خلاف کھڑے ہونا چاہتے ہیں، اصل میں تو حسنی ہیں جو ہمارے خلاف کھڑا ہونا چاہتے ہیں۔ تو یہ بہرحال اختلاف تھا۔ چلیں آج میرے خیال میں اتنا ہی کافی ہے، نیکسٹ ٹائم پھر ہم انشاءاللہ سے جو ہے وہ دیکھیں گے اپنا زیدیہ کے جو دوسرے ائمہ ہیں ان کو۔ جزاکم اللہ خیرہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت